بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام شيعتنا أهل الورع والاجتهاد وأهل الوفاء والأمانة صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا، مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، تمام حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات کہتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلى محمد. سامعین محترم، گزشتہ نشست میں ایک نئے موضوع کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے تھے. ہمارا موضوع تھا کہ حقیقت میں شیعہ کون ہے، شیعوں کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں، ان کی کیا علامات ہوتی ہیں، اور ان میں کیا کیا باتیں پائی جاتی ہیں. اس موضوع کے تحت چند معروضات آپ کی خدمت میں بیان کی گئی تھی. اس موضوع کو منتخب کرنے کا مقصد یقیناً یہی ہے کہ ہم کوشش کر سکیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے اصل معنی میں شیعہ بن سکیں. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ تو ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، کہ ہم 12 اماموں کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، 12 اماموں کو مانتے ہیں، لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کی روایت پر غور کیا جائے تو ہم وہ شیعہ نہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے شیعہ مانتا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام نے امید رکھی ہے، ہم اس امید پر ذرہ برابر بھی نہیں اترتے. سامعین محترم، یاد رکھیے، محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا شیعہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ شیعہ بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں جائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. روایت کے جملے ہیں یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ سب کے سب جو ہے وہ کامیاب ہیں. تو دراصل شیعہ ہے کون جو کامیاب ہونے والے ہیں اور امیر المومنین کے پیچھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جانے والے ہیں؟ یہ اور کوئی شیعہ ہے. ہم اپنے آپ کو سرسری طور پر کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ شیعہ ہے، دراصل ہم شیعہ نہیں، ہم محب ہیں. محب کسے کہتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جس میں 4 باتیں پائی جاتی ہوں. شہزادی کونین نے بیان فرمایا تھا، جو ہم سے محبت کرے، ایک، جو ہمارے دشمنوں سے برات کرے یعنی ان سے کوئی تعلق نہ ہو، 2، جن باتوں کا ہم نے حکم دیا انہیں بجا لاتا ہو اور جن باتوں سے ہم نے روکا ہو اسے رک جاتا ہو، اسے شیعہ کہتے ہیں. یہ 4 باتیں ہوں گی تو شیعہ. اور پھر پوچھا گیا شہزادی کونین سے، اگر ابتدا 2 ہے لیکن بعد والے 2 میں کوتاہی ہو جاتی ہے، یعنی محبت بھی کرتے ہیں اور دشمنوں سے برات بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی حکم بجا لانے میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ کسی حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہم شیعہ ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ ہمارے شیعہ نہیں بلکہ یہ ہمارے محب ہیں. محبت کرنے والے تو ہیں، شیعہ نہیں. لیکن شہزادی کونین نے جو محبت کرنے والے ان کی بھی ضمانت دی کہ یہ بھی وہ افراد ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے. لیکن جنت میں کیسے جائیں گے؟ اپنا حساب و کتاب دینے کے بعد، عذاب بھگتنے کے بعد. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے اگر شفاعت ہو جائے تو وہ جنت میں چلے جائیں. لیکن یہ جو محب ہے ان کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن جو شیعہ ہوگا اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. ایک دفعہ سلوات دیا کریں گے، آواز بلند. اللہم صل علی محمد
اب سامعین محترم آپ کی خدمت میں صفتیں بیان کی جا رہی ہیں. ان صفتوں کو آپ سنیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا اور خود محسوس کریں گے کہ ہم شیعت سے کوسوں دور ہیں اور بہت دور کھڑے ہوئے. ہم اہل بیت علیہ السلام نے جہاں ہم سے امید لگائی ہے ان سے بہت زیادہ آگے کھڑے ہوئے ہیں. ہم جو ہے وہ اس امید پر پورا ہی نہیں اترتے. ہم محب کے دائرے میں آ سکتے ہیں, شیعہ کے دائرے میں بھی کم از کم ہم نہیں ہیں. ہم سے مراد جو ہے وہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ ہم اپنے جو صفات سنیں گے اہل بیت علیہ السلام کی تو یہ محسوس کریں گے کہ ہم ان صفتوں سے بہت زیادہ دور ہیں, تو کیسے ان کے شیعہ ہو سکتے ہیں. کچھ صفتیں جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بیان بھی کی تھی وہ انشاءاللہ جو ہے وہ درمیان میں تکرار بھی ہو جائے گی. آج کے لیے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جو حدیث دراصل چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی حدیث ہے اور ان نے امام علیہ السلام نے شیعہ کی صفت بتائی کہ شیعہ ہوتا کون ہے. آپ سنتے جائیے مولانا نے کیا کیا بیان فرمایا اور پھر غور کیجیے اور محسوس کیجیے کہ ہم ان صفتوں پر اترتے ہیں یا نہیں اترتے. اگر اترتے ہیں تو یہ کامیابی کی علامت ہے کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی امیدوں پر پورا ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں اترتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کمی پائی جاتی ہے اور ہم میں ہی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نقصان یا کوئی کمی جو ہے وہ ہم میں موجود ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں پہلی صفت سنیے, شیعتنا اہل الورع. فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ ہمارا شیعہ متقی ہوتا ہے. پہلی صفت مسلمان اور ہے, مومن اور ہے, متقی اور ہے. جو مسلمان ہے وہ مومن بھی نہیں ہے, متقی بھی نہیں ہے. جو مومن ہے وہ مسلمان ہے اور مومن بھی ہے, لیکن جو متقی ہے اس کے اندر تینوں باتیں آ گئی, وہ مسلمان بھی ہے اور مومن بھی ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو ویسے ہمارا پورا جو ہے وہ مکمل ایک سلسلہ ہو چکا ہے خطبہ عامہ, اس میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ صفتیں بیان کی. لیکن تقوی کے اگر آسان الفاظ میں بات کی جائے, تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں, اگر چھٹے امام کی حدیث کے ذیل میں بات کروں آسان الفاظ میں, واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ پہلا اسٹیپ ہے, پہلا درجہ. اب آپ خود محسوس کریں کہ ہم اس پر کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے. واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے. جتنے واجبات ہیں وہ انسان انجام دے اور جتنے محرمات ہیں, جتنے حرام کام ہیں اس سے انسان بچ جائے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. دیکھیے سامعین محترم, پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا تو ہماری ہدایت کا انتظام کیا, انبیاء کو بھیجا, ائمہ علیہ السلام کو بھیجا کہ ہدایت کریں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان ہدایت کی طرف دیر سے راغب ہوتا ہے, گناہ کی طرف جلدی چلا جاتا ہے. اور بہکانے والا کون ہے؟ بہکانے والا شیطان ہے. اور اب اس شیطان نے اس نفس کو اتنا زیادہ گروی بنا دیا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے کی ضرورت نہیں, ہم اس کی مانتے ہیں. یہ جو کہے گا یہ خود گناہ کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے ہم نے جو ہے وہ قسمیں سنی, ہم جو ہے وہ اسکول میں رکھتے جب تو پڑھتے تھے اسلامیت کی کتابوں میں, جہاد کی قسمیں. ٹھیک ہے, جہاد بالسیف, تلوار سے جہاد کرنا, جہاد بالمال, مال سے جہاد کرنا. اس میں ایک جہاد آتا تھا جہاد بالنفس, نفس کے ساتھ جہاد کرنا. اور اسی کو علماء کہتے ہیں یہ جہاد اکبر ہے. نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ہے جو اپنے آپ سے جنگ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاد بالنفس, اپنے آپ سے لڑنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جہاد بالنفس, اپنے آپ سے لڑنا. اور اسے کہا گیا جہاد اکبر, یہی سب سے بڑا جہاد ہے, اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں. یعنی وہ جو تلوار سے لڑنے جا رہے ہیں, وہ 100 میل سفر کر کے جا رہے ہیں, یہ بڑا جہاد نہیں ہے. وہ جو مال اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ بھی بڑا جہاد نہیں ہے. وہ جو تیر چلا رہے ہیں, تلواریں اٹھا رہے ہیں, جو ہے وہ دشمنوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ سب سے بڑا جہاد نہیں ہے. فرمایا جہاد بالنفس, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اپنے آپ سے جہاد کر لو, یہ سب سے بڑا جہاد ہو جائے. اور یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث اس لیے پیش کی کیونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے. فرمایا جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا اس نے اپنے تقوی کو مکمل کر دیا. اپنے آپ سے جہاد کر لیا تو اس کا تقوی مکمل ہو گیا. اب جو ہے وہ سنیے, دیکھیے نفس سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نفس سے جہاد کرنے کا مطلب یہ کہ نفس جس بات کی طرف لے کر جائے انسان اس کو الٹا کرے, انسان اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں, یہ جہاد ہے. بالفرض نفس کہتا ہے کہ فجر نہیں پڑھنی, نیند زیادہ عزیز ہے. کتنا نرم و ملائم بستر ہے, اچھا خاصا 16 ڈگری پہ اے سی چل رہا ہے, اچھا خاصا جو ہے وہ کمبل اوڑا ہوا ہے, اور کتنا سکون مل رہا ہے اور اتنی اچھی نیند آ رہی ہے. نفس کہہ رہا ہے سو, لیکن پروردگار عالم کا حکم ہے اٹھو. صحیح, تو اب جو ہے وہ نفس کیا کہہ رہا ہے؟ سو جاؤ. اب یہاں پر نفس سے جہاد کرنا ہے, اٹھنا ہے انسان کو. ٹھیک ہے, یہ ہے نفس سے جہاد. نفس حکم دیتا ہے کہاں روزے رکھو گے گرمیوں میں, اتنی گرمی ہے, اتنا جو ہے وہ گرمی میں کہاں سے روزے رکھو گے, پیاس لگے گی تمہیں, چھوڑ دو روزہ. لیکن جو ہے وہ پروردگار عالم کا کیا حکم ہے؟ روزہ رکھو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے نفس کہتا ہے کہاں اتنا پیسہ خرچ کر کے جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاؤ گے, کہاں جو ہے وہ 52 ڈگری ٹیمپریچر چل رہا ہے وہاں پر آج کل, کیسے اتنی گرمی برداشت کرو گے, کیسے خانہ کعبہ کا طواف کرو گے, کیسے سب کرو گے؟ نفس منع کر دیتا ہے.
لیکن جو ہے وہ پروردگار عالم کا حکم ہے کرو. اب انسان کو اس کے اپوزٹ جانا ہے, نفس کے اپوزٹ جب جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ متقی بنے گا. امیر المومنین نے فرمایا جس نے نفس سے جہاد کر لیا اس نے اپنے تقوی کو مکمل کر لیا. ٹھیک ہے. ایک اور روایت کے مطابق یہ حدیث انتہائی خوبصورت ہے, اس پر آپ توجہ رکھیں, اگر پہنچ جائیں تو انتہائی لطف محسوس کریں. انتہائی خوبصورت حدیث ہے. نفس کو روایت میں تعبیر کیا گیا ایک سرکش گھوڑے کی طرح. یہ میں پہلے سمجھا دوں پھر جو ہے وہ میں حدیث پڑھتا ہوں. سرکش گھوڑے کا کیا مطلب ہے؟ سرکش گھوڑا, ایک تو گھوڑا یہ تو سمجھ میں آتا ہے. سرکش گھوڑا, ہاں سرکش گھوڑا ہوتا ہے بے لگام گھوڑا, اس پر سواری جو ہے وہ انسان نہ کرے. ٹھیک ہے. سواری کے جو ہے وہ قابل نہ ہو, یعنی انسان اس پر بیٹھے وہ گھوڑا جو ہے وہ گھما پھرا کے جو ہے اس کو گرا ہی دے گا. ٹھیک ہے. یہ ہے سرکش گھوڑا. اپنے اوپر جو ہے وہ سوار نہ ہونے دے, اسے بہت مشکل سے قابو کیا جاتا ہے. لیکن ہاں اگر ابتدا میں قابو کر لیا تو پھر وہ آ جائے گا اپنے قابو میں. لیکن اگر اسے ڈھیل دے دی اور اسے چھوڑ دیا تو پھر وہ گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب مولا کا جو ہے وہ فرمان سنیے اس حوالے سے. فرمایا نفس ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہے. یہ جو انسان کا اپنا آپ ہے نا, یہ جو انسان کا نفس ہے یہ سرکش گھوڑے کی مانند ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ اپنے اوپر سواری کرنے نہیں دے گا. آپ کہیں گے نا فجر کی نماز پڑھنی ہے, آپ کو بہت زیادہ غصہ آئے گا, نہ پڑھو, بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا ماحول ہو رہا ہے سو جاؤ. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ آپ کو ہر بات میں اکساتا رہے گا. ٹھیک ہے. بالکل حرام کام کر لو, فلاں نے جو ہے وہ ایسا کہ تم بھی اس کے ساتھ ایسا کرو, اس نے گالی دی تم 4 دے دو. ٹھیک ہے. یہ آپ کو ہر بات پر اکساتا رہے گا. مولانا نے فرمایا نفس ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہے. اگر اسے قبل از وقت سے پہلے اسے لگام نہ دے دی تو تجھے یہ برباد اور رسوا کر کے چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ یہ آپے سے باہر ہو جائے اس کی رسی کو پکڑ لو, اسے تھام لو. نفس جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر ہونا چاہیے, اس کو تھامے رکھو مضبوطی سے. آگے سنیے. فرمایا خواہشات اور شہوات کا چارہ دے دے کر تم نے اسے تند اور توانا کر دیا. ٹھیک ہے. جو نفس کہتا تھا مانتے جاتے تھے, جیسا یہ کہتا تھا ویسے کرتے جاتے تھے. تو یہ جو ہے وہ جیسے گھوڑا چارہ کھاتا ہے نا, تو نفس کا چارہ کیا؟ خواہشات. اس کی خواہشات کو پورا کر دیا. فرمایا چارہ کھا کھا کر فرمایا اب یہ تند اور توانا ہو چکا ہے, تیز اور بہت طاقتور ہو چکا ہے. فرمایا اس کا چارہ بند کر دو اس سے پہلے کہ یہ تجھے بری طریقے سے گھسیٹنا شروع کر دے. ایک دفعہ مولا امین کی ذات پر بلند ترین سوال ہو گیا. ایک لمحہ وہ اگر آیا کہ جب یہ بے لگام ہو گیا, اگر یہ ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی چانس نہیں انسان کے بچنے کا. ٹھیک ہے. مولانا نے فرمایا جس نے اپنے نفس سے جہاد کر لیا اس نے اپنے تقوی کو مکمل کر لیا. نفس ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہے. قبل از وقت اگر رسی نہ دی, لگام نہیں دی تو فرمایا یہ پھر برباد اور رسوا کرے گا. خواہشات اور شہوات کا چارہ کھا کھا کر یہ تند اور توانا ہو چکا ہے. اس کا چارہ بند کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ گھسیٹنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. کتنا خوبصورت فرمان ہے مولانا. اب دیکھیے سامعین محترم, یہ باتیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہ باتیں سننے میں جو ہے وہ بڑی مشکل لگتی ہے. مولانا صاحب کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ نفس سے جہاد کرو, یہ حرام سے بچنا ہے, واجب کو انجام دینا ہے, اتنی مشکل باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سامعین محترم دیکھیے بہرحال کرنا تو ہے. اب انسان کے اندر بعض اوقات ایک سوچ آتی ہے. وہ سوچ کیا ہے؟ وہ سوچ یہ آتی ہے کہ یہ تو اہل بیت علیہ السلام کا مقام تھا, ہم ان کے برابر کہاں پہنچ سکتے ہیں. نہیں سامعین محترم, اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب نے بھی یہ جو ہے وہ اپنایا ہے. آپ جا کے جناب سلمان کو پڑھیے, جناب ابو ذر کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے کہ وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری. اچھا پھر ایک سوال آئے گا ذہن میں کہ جناب سلمان اور جناب ابو ذر کے جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج جو حاصل تھا وہ یہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے, ہم تو ساتھ نہیں رہتے. تو پھر میں سیدھی بات کہتا ہوں, آپ سب کو چھوڑیے, آپ اپنے علماء پر غور کر لیجیے. قدیم علماء کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو پرانے علماء ہمارے گزر چکے ہیں, جن کی تاریخ ہم تک پہنچ چکی ہے, آپ ان پر جا کر غور کیجیے. آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ تقویٰ کہتے کسے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ سے جہاد کیا. اب میں آپ کے سامنے رکھوں ایک مثال. مقدس اردبیلی, توجہ چاہوں گا میں آپ کی تھوڑی سی. مقدس اردبیلی کا نام ہے دراصل احمد, ان کے والد کا نام ہے ابو ذر. توجہ چاہوں گا کیا ہے مقدس اردبیلی کی. میں آپ کو پہلے جو ہے وہ 1-2 باتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ ان کا مقام سمجھ سکیں کہ ان کا مقام ہے کیا. سب سے پہلی بات, نجف اشرف میں ایک وقت پر یہ سب سے بڑے مرجعی وقت تھے, ان سے بڑا کوئی مجتہد نہیں تھا اس وقت. مقدس اردبیلی. دوسری بات, آپ جانتے ہیں جب ایک مرجع ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, تو انسان جب مشکلات میں گرفتار ہو تو کس سے پوچھے گا, کس سے سوال کرے گا. مقدس اردبیلی کے جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو جا کر ملے گا کہ مقدس اردبیلی وہ تھے کہ اگر امیر المومنین کے ذریعے کے پاس جا کر کچھ کہہ دیں تو امیر المومنین کی طرف سے جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے. 2, مقدس اردبیلی. اب دیکھیے ہمارے پاس جو ہے وہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ملاقات با امام زمانہ, ایسی کتابیں ہیں 2 جلدوں پر جو ہے وہ کتاب موجود ہے. اگر آپ ملاقات با امام زمانہ کو پڑھیں, کئی علماء کے اس میں واقعات ہیں. اس عالم نے اس سے ملاقات کی, اس عالم نے ان سے ملاقات کی. اچھا یہ دیکھیے واقعات جو ہے وہ ان کی زندگی کے بعد پہنچتے ہیں. وجہ کیا ہے
دیکھیے زمانے کے امام سے اگر کسی کی ملاقات ہو جائے نا تو اکثر ایسا ہوتا ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ امام کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی کہ اسے ڈکلیئر کرو، اسے بتاؤ نہیں کسی کو، اسے چھپائے رکھو. تو پھر وہ جو عالم، وہ جو شخص جس کی ملاقات ہوئی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے یا تو اسے کہیں لکھ کر چلا جاتا ہے یا پھر اپنے قریبی شاگرد کو بتا کر چلا جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس راز کو کھول دینا، لیکن میری زندگی میں اس راز کو کم از کم افشا مت کرنا. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو اب ہمارے اتنے سارے واقعات ہیں، فلاں عالم نے ملاقات کی، فلاں عالم نے ملاقات کی، فلاں انسان نے ملاقات کی ہم سے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ سب کو کنفرم نہیں ہے. ہمیں سب کا تھوڑی پتا ہے کہ کسی شاگرد نے ہو سکتا ہے غلط بیان کر دیا، کسی نے جو ہے وہ ہو سکتا ہے غلط روایت بیان کر دی، ہمیں نہیں پتا کہ کون سا سچ ہے. لیکن علماء کہتے ہیں دو عالم ایسے کہ جن کے بارے میں ہم ہاتھ لگا کر کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے زمانے کے امام سے ملاقاتیں کی ہیں. کون کون سے؟ فرمایا ایک مہدی بحر العلوم، بہت بڑا نام ہے مہدی بحر العلوم. یہ مہدی بحر العلوم وہ ہے، سنیے گا، مہدی بحر العلوم وہ ہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ زمانے کے امام سواری پر سوار ہیں تو اپنے زانو زمین پر رکھے اور کہا فرزند زہرا میرے زانو پر قدم رکھیے گا، زمین پر قدم نہ رکھیے گا. مہدی بحر العلوم. اسی طریقے سے مقدس سردویلی، اور ان کے بارے میں تو کمال کا جملہ ملتا ہے. مقدس سردویلی کے بارے میں جملہ ملتا ہے کہ باقی علماء کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب زمانے کے امام چاہتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے، لیکن مقدس سردویلی وہ تھے کہ جب وہ چاہتے تھے امام سے ملاقات کر لیا. ٹھیک ہے، مقدس سردویلی. اب اتنا بڑا مقام ہے تو یہ اتنا بڑا مقام ایسے تو نہیں ملا ہوگا نا، ایسے تو نہیں کہ جو ہے وہ پروردگار عالم نے دینا چاہا تو دے دیا. پروردگار عالم نے یقیناً عہدہ عطا کیا ہے، لیکن کوئی خاص وجہ ہوگی، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل کیا ہوگا. اب میں آپ کے سامنے ان کے کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پوری جو ہے وہ مجلس کی حالات علماء پر ہو اور کئی مجالس آپ کے سامنے میں پڑھو جس میں جو ہے وہ پرانے علماء کے حالات بیان کیے. لیکن ابھی آپ صرف مقدس سردویلی کے بارے میں ایک آدھ چیز سنیے اور کوشش کیجیے یہ سوچنے کی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام چھوڑ دیجیے، اصحاب چھوڑ دیجیے، ہم مقدس سردویلی اور جتنے قریب علماء گزرے نا ان کے قریب قریب بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو میں شیعوں کی صفتیں بیان کر رہا ہوں یہ اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم شیعہ تو ہے نہیں، ہمیں محب، ہمیں محبت کرنے والے. ٹھیک ہے، اب مقدس سردویلی کے بارے میں سنیے. مقدس سردویلی نجف میں طالب علم، جب طالب علمی کا زمانہ ہے ان کا نجف اشرف کا، تو ایک شخص آیا، ایک طالب علم اور آیا اور کہا کہ میں آپ کا روم پارٹنر بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کمرے میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے حجرے میں، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیا آپ دے سکتے ہیں رہنے کے لیے جگہ؟ توجہ سے سنیے گا. تو مقدس سردویلی نے کہا رہنے تو دے سکتا ہوں، ایک شرط ہے. کہا وہ کیا؟ کہا دیکھو میرے پاس جو ہے وہ اتنا مال و اسباب نہیں کہ میں تمہیں روز کھانا کھلا سکوں، میرے جو ہے وہ یہاں پر اکثر جو ہے وہ فاقے رہتے ہیں، میں اکثر جو ہے وہ بھوکا سو جاتا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر تم میرے ساتھ رہو گے تمہیں میری طرح رہنا پڑے گا، اور یاد رکھنا میرا اصول یہ ہے کہ ہماری بات کوئی حجرے سے باہر نہیں جائے گی، یہ میرا اصول ہے، کمرے سے بات کوئی باہر نہیں جانی چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے، رہنے کے لیے جگہ تو بلا کر چاہیے تھی، کہاں رہے ورنہ نجف میں. جیسے انہوں نے جو ہے وہ اس طالب علم نے ایگری کیا وہ رہنا شروع کیا. کچھ دن گزرے تھے، مقدس سردویلی گھر میں آئے تو اس طالب علم نے اس روم پارٹنر نے دسترخوان لگا دیا اور اس پر طرح طرح کے کھانے لگا دیے. تو پہلا سوال مقدس سردویلی نے، اچھا دیکھیے مجھ جیسا ہوتا تو جو ہے وہ اگر بالفرض 3-4 دن سے بھوکا ہو تو کہ سبحان اللہ کہاں سے لے کر آؤ بیٹھو بسم اللہ کرو، پہلے کھانے کے بعد میں سوال کریں گے. مقدس سردویلی کا پہلے یہ بتاؤ آیا کہاں سے؟ کہ یہ فلاں بندہ دیکھ کے اس سے کہتے کیسے پتا چلا کہ ہم بھوکے اور ہمارے گھر میں فاقہ ہے؟ تم نے بتایا نا؟ کہا نہیں میں نے جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں بتایا. کہا پھر؟ کہا وہ تو جو ہے وہ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اور تمہارا روم پارٹنر یعنی مقدس سردویلی خود کہ تم آج کل بہت کمزور لگ رہے ہو اور جو ہے وہ تمہارے جسم میں ویسے توانائی نہیں، تو بتاؤ. کہا میں نے بتایا نہیں، لیکن اس نے مجھے مولا امیر کی قسم دے دی، اس نے مجھے بتانا پڑا. کہا میں نے بتا دیا. تو وہ دوڑ کر جو ہے وہ کھانا لے کر آئے گی اور ہمارے لیے انتظام کر دیا. اور اس کے بعد کہا کہ یہ کھانے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی دے کر گئے اور اتنے پیسے ہیں کہ اچھے خاصے دن جو ہے وہ ہمارے گزر جائیں گے اور جو ہے وہ گزارا کر لیں گے. ٹھیک ہے، مقدس سردویلی نے قبول کیا، آدھا جو ہے وہ دونوں نے لفافہ بانٹ لیا، کھانا کھا لیا. رات کو سویا. دیکھیے میں جو ہے وہ تقدس کا خیال رکھتے ہوئے بیان کر رہا ہوں. رات کو سوئے، نماز شب کے عادی تھے، نماز شب کے قریب اٹھے، غور کیا غسل واجب ہے. پرانا زمانہ حمام میں جانا پڑتا تھا. اگر جو ہے وہ بزرگان زیارت پر گئے تو پہلے زمانے میں حمام الگ سے بنے ہوئے ہوتے تھے، وہاں پر جانا پڑتا تھا. اب جیسے نماز شب کے قریب پہنچے اور وہاں پر جا کر دستک دی تو وہ جو وہاں کا رکھوالا تھا جو حمام کا وہ آیا آنکھیں مسلتے ہوئے. اس نے کہا جاؤ صبح فجر کے قریب آنا، ابھی حمام نہیں کھولے گا، یہ تو ابھی جو ہے وہ تم بالفرض فجر سے 2 گھنٹہ پہلے آ گئے. کہا اتنے پیسے دیتا ہوں. کہا 2 گنا لے لو. کہا نہیں ابھی نہیں کھلے گا، فجر پر آنا. 3 گنا لے لو، نماز شب کے لیے محنت ہو رہی ہے. 4 گنا لے لو. بالآخر جتنا لفافہ تھا نا اتنا آفر کر دیا کہ یہ جتنا محنت جتنے دن نا اتنا گزارا ہوگا یہ تم جو ہے وہ پورا کا پورا لے لو. اب جو ہے وہ اتنے پیسے دیکھ کر تو کوئی بھی جو ہے وہ راضی ہو جائے. حمام کھول دیا. اس کے بعد کیفیت دیکھے، جب وہ غسل کر کے باہر آئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد سجدہ کیا، اس کے بعد طالب علم سے کہہ رہے آج جو سبحان ربی الاعلیٰ وہ بھی ہم نے کہنے کا مزہ ہے ویسے آیا نہیں آج تک زندگی میں جو آج مزہ آیا. ٹھیک ہے،
اب جو ہے وہ پروردگار عالم کا دیکھیے امتحان جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. صحیح, یہ امتحان جو ہے وہ فقط ائمہ علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام یا اولیاء علیہ السلام ان کے لیے نہیں ہوتا, سب کے لیے ہوتا ہے. جیسے جیسے ایک شخص آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کے امتحان بڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ جو ہے وہ مولا کا فرمان بھی جیسے جیسے مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کے امتحانات میں, اس کی مصیبتوں میں اور اضافہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایک اور فرمان, اگر تم 40 دن تک غور کرتے ہو کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آئی تو تم مومن نہیں ہو. ٹھیک ہے, تمہارے اندر کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے کہ 40 دن گزر گئے اور تم پر کوئی مصیبت نہیں آئی اب تک. صحیح, لہٰذا غور کرو اپنے آپ پر. تو سامعین محترم, مقدس اردبیلی ان کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں. اب کہاں تک اس کی حقیقت ہے, لیکن علماء نے بہرحال اسے لکھا کہ مقدس اردبیلی ایک اور وقت آیا کہ نماز شب کے وقت اٹھے اور جا کر حوض میں سے پانی نکالنا چاہا. جیسے حوض میں سے پانی نکالا, ڈول ڈالا تو اس میں ہیرے اور جواہرات نکل آئے. اب ہیرے جواہرات کو چھوڑو, میں آپ کو جو ہے ایک مثال دیتا ہوں. سوچیں آپ ڈول ڈال لیں اور ڈالر نکل آئے اوپر اور پورا بھرا ہوا. نماز شب تو چھوڑی, فجر بھی بھول جائیں گے اور وہ جو ہے وہ ڈالر لے لے گا انسان. یہ مقدس اردبیلی ہے. دوبارہ ڈول کو پھینک دیا, اس کے بعد پھر نکالا, جب پھر نکالا پھر جو ہے اس میں سے موتی اور جو ہے کچھ قیمتی چیزیں نکالے, پھر پھینک دیا, پھر نکالا. جب تیسری دفعہ یہی ہوا نا تو مقدس اردبیلی سر پہ آتا تھا, کپالنے والے مجھے نماز شب پڑھنی اور پانی چاہیے, یہ ہیرے جواہرات کا میں کیا کروں گا. مقدس اردبیلی. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم جو وہ جب اہل بیت علیہ السلام کی صفتیں سنیں شیعوں کے بارے میں تو ہم حیرت میں نہ پڑے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت جو ہے وہ اعلیٰ صفتیں بتا دی. یہ ہمارے جیسے ہی لوگ تھے جو اس طریقے سے زندگی گزار کر چلے گئے. خیر ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن جو ہے وہ بہرحال کچھ جو ہے وہ صفتیں تو اپنا سکتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اصلاح تو کر سکتے ہیں اپنی. اب یہ مقدس اردبیلی کیا تقویٰ تھا میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن یہ تقویٰ جو ہے وہ آئے کہاں سے. یاد رکھیے گا یہ تقویٰ انسان کی اپنی محنت نہیں ہوتی, اس کا ماں باپ کو کام کرنا پڑتا ہے. یہ تربیت اولاد کا ایک اور اصول دے رہا ہوں میں آپ کو. تربیت اولاد کا ایک اصول ہے, بچہ جو دیکھے گا نا وہ کرے گا. ٹھیک ہے, جو بولو گے وہ نہیں کرے گا, جو کرو گے وہ کرے گا. آپ ان کو کہیں میں چاہتا ہوں میرا بچہ پہلی صف کا نمازی بنے, آپ خود رات کو 11 بجے مغرب عشاء کی نماز پڑھو, وہ 2 دن تو آئے گا آپ کے ڈر کی وجہ سے, تیسرے دن چھوڑ دے گا. آپ چاہے ہمارا بچہ جو ہے وہ ماتم کی صف میں جو ہے وہ ہلکے میں لگے, لیکن آپ جو ہے وہ پیچھے کھڑے رہیں کہ ہمارا بچہ لگتا ہے تو جو ہے وہ بھول جائیے. وہ 2-4 دن تو ہو سکتا ہے کسی کو دیکھا دیکھی میں لگ جائے, لیکن پھر جو ہے وہ چھوڑ دے گا. تو یہ جو ہے وہ تربیت اولاد کا اصول ہوتا ہے. اب سنیے مقدس اردبیلی کے والد ابو ذر, ٹھیک ہے, شاید جو ہے وہ اسی پر بات بھی ختم ہو جائے. ابو ذر ان کے والد کا نام. تقویٰ دیکھیے گا, کسان تھے پیشے سے, کھیتی باڑی میں کام کرتے تھے, کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں جو افراد گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح نکلنے والی ہوتی ہے نا تو کھیتوں کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد آ کر گھر پہ ناشتہ کرتے ہیں. تو جو مقدس اردبیلی کے والد تھے جناب ابو ذر, وہ کسان جو ہے وہ کی حیثیت سے کھیت میں کام کر رہے تھے. جب کام کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کھیتوں میں نہروں کو کاٹ کر لایا جاتا ہے پانی پہنچانے کے لیے. انہوں نے دیکھا کہ نہر میں بہتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے. ٹھیک ہے, شاید آپ کے ذہنوں میں واقع ہو, سیب آ رہا ہے بہتا ہوا. اب انتہائی بھوک لگی ہوئی تھی, انہوں نے سیب اٹھایا اور کھا لیا. جب سیب کھایا تو پھر احساس ہوا کہ یہ سیب تو کسی اور کا ہوگا. تو فوراً جو ہے وہ تلاش کرنے لگے کہ یہ سیب آیا کہاں سے تھا. تو تلاش کرتے 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 پہنچے تو ہاں یہ سیب کا درخت یہاں سے گرا ہوا. تو اب یہ سیب کا درخت ہے تو یہ درخت کا مالک کون ہے؟ اچھا یہ گھر والا مالک ہے. اس کے گھر پر چلے گا اور کہنے لگے کہ بھائی وہ ایک سیب بہتا ہوا آ گیا تھا, وہ میں نے کھا لیا, اور جو ہے وہ آپ کی اجازت ہے مجھے کہ میں نے سیب تناول کر لی ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس اگر کوئی آ جائے اور کہے ایک سیب کھا لیا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی اجازت ہے, کوئی مسئلہ نہیں, روز آیا کرے, روز کھا لیا کرو. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہاں اجازت ہے. لیکن جیسے ہی جو ہے وہ جناب وہ ابو ذر جو ہے وہ صاحب مڑنے لگے تو فوراً کہا رکو, یہ تو تم مجھے پھنسا کر جا رہے ہو. کہا کیا مطلب؟ کہا ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا, باپ کا باپ تھا. کہا ہم 2 حصے دار ہیں, ایک میں ہوں ایک میرا بھائی ہے. کہا ہم دونوں جو ہے وہ حصے دار ہیں, تو اس سیب میں میرا بھی حق ہے میرے بھائی کا بھی حق ہے. تو مجھ سے تو اجازت نہیں, بھائی سے اجازت کون لے گا؟ کہا تمہارا بھائی کون ہے؟ کہاں ہے؟ کہا وہ تو نجف اشرف میں پڑھ رہا ہے اس وقت. جیسے یہ سنا تو انہوں نے سامان سفر باندھا اور نجف اشرف کے لیے نکل گیا. ٹھیک ہے, کہاں جا رہے؟ نجف. کیوں جا رہے؟ سیب کی اجازت لے, آدھے سیب اجازت لینے جا رہے. جب یہ تقویٰ ہو نا تو پھر مقدس اردبیلی کا جو ہے وہ نام سامنے آتا ہے. پھر امام زمانہ سے ایسا فرق سامنے آتا ہے کہ جب چاہے ملاقات کرے امام سے. پہنچے نجف, بھائی کا پوچھتے پوچھتے پہنچے تو بھائی سے ملاقات ہوئی. تو بھائی نے جو ہے وہ کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری تعریف کروں گا کہ تم اتنا دور سے سفر کر کے آئے اور مجھ سے سیب کی اجازت مانگ رہے ہو, تو میں تمہیں فوراً اجازت دے دوں گا. کہا میری ایک شرط, اس شرط پر جو ہے وہ سیب چھوڑوں گا. تو وہ شرط کیا ہے؟ میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. جیسے یہ انسان کہے گا تو سامنے سے فوراً جو ہے وہ ذہن میں پہلا خیال آئے گا کہ بیٹی میں کوئی عیب ہوگا تبھی تو جو ہے وہ شادی کروا ہے, ورنہ شادی کیوں کروائے, ایسے کون کروائے گا شادی. وہ کہا کہ کیا عیب ہو سکتا ہے اس میں, سوچنے لگے تو ہو سکتا ہے کوئی جسمانی عیب ہو سکتا ہے جو ہے وہ کوئی روحانی عیب پائے جاتے ہو. لیکن پھر سوچا اچھا عیب ہی تو ہے
زیادہ سے زیادہ 40-50 سال زندگی گزر تو جائے گی، لیکن اس کے بعد اگر آدھا سیب جو قبر میں اٹک گیا تو پھر کیا کریں گے؟ صحیح، تو کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے غور کیا ایک جملہ کو، اگر انسان کے دل میں خوف ہو نا تو آدھا سیب نجف تک لے کر آتا ہے، لیکن اگر خوف نہ ہو نا تو بندہ پورا فلک ہضم کر جاتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اب سامعین محترم آدھا سیب لے کر آ گئے نجف اشرف پر، بیٹی سے شادی کرنی، کہا قبول ہے مجھے، کہا بیٹی میں عیب سن لو۔ اب سوچنے لگے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی عیب ہوگا، کہا میری بیٹی اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی، کہا قبول ہے کروں گا شادی، کہا بہری بھی ہے، اور اپائز ہو چل بھی نہیں سکتی، پرانا زمانہ تھا، نکاح ہو گیا، جیسے حجرے میں پہنچے تو دیکھا صحیح وسالے عورت بیٹھی، وہ فوراً کہنے لگا کہ شاید جو ہے وہ انہوں نے کسی دوسری بیٹی سے جو ہے وہ شادی کروا دی ہوگی۔ فوراً جیسے ہی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو ہے وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، لیکن تمہارے باپ نے کہا تھا کہ تم اندھی بھی ہو اور بہری بھی ہو اور اپائز بھی ہو۔ کہا میرے باپ نے ٹھیک کہا تھا لیکن کسی اور انداز میں کہا تھا۔ کہا وہ کیا مطلب؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھی ہوں نہ محرم کے، میں نہ محرم کی طرف نہیں دیکھتی، کہا بہری بھی ہوں، نہ غیبت سنتی ہوں نہ غیبت کرتی ہوں، اور اپائز بھی ہوں، کہا خلاف شریعت گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے۔ اب جیسے ہی سنا اس کے بعد کہا کہ وہ تم کیا سمجھ رہے ہو، وہ جو سیب گرا تھا وہ سیب تم نے ایسے ہی کھا لیا تھا؟ فرمایا سنو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ کہا میں چونکہ صاحب تقویٰ کی ایک بیٹی ہوں اور میرے باپ اکثر پریشان رہا کرتے تھے کہ میرا کیا ہوگا، اور میں کہیں متقی افراد سے وہ رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ کہا وہ سوچا کرتے تھے کہ میں کس سے رشتہ کروں، تو کہا وہ ایک دن امیر المومنین کے حرم میں گئے اور مولا کی جالی کو پکڑ کر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک مناسب رشتہ چاہیے، مجھے کوئی مناسب رشتہ یہاں پر نظر نہیں آتا، آپ تجویز فرمائیں۔ فرمایا وہ سیب نہیں آیا تھا، علی کی طرف سے رشتہ آیا تھا۔ ایک بار سلام دیا کریں مل کر آواز شیعتنا اہل الورع، ہمارے شیعہ صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں۔ تقوی کا ایک مطلب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ تقوی کا سب سے کم ترین درجہ، یہ تو ہمیں حاصل کرنا ہی ہے کسی صورت میں بھی اگر شیعہ کہلوانا ہے، ورنہ بھول جائیے شیعت کو۔ سب سے کم ترین درجہ کیا ہے؟ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام ہونے نہ پائے، یہ کم ترین درجہ ہے۔ چلیے تقوی کے حوالے سے ایک اور جو ہے وہ ایک علماء پر بات ہو رہی ہے تو ایک اور جو ہے وہ حکایت میرے ذہن میں آ گئی۔ شیخ مرتضیٰ انصاری، یہ آخری بات اور بات کروں، شیخ مرتضیٰ انصاری آج تک حوزہ علمیہ میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، رسائل اور مقاصد آج تک کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اتنی بڑی کتاب ہے۔ اور شیخ مرتضیٰ انصاری وہ عالم کہ جن کی قبر امیر المومنین کے روضے میں داخل ہوتے ہی جو ہے وہ پہلی جو قبر آتی ہے وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی دائیں طرف، ٹھیک ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری۔ شیخ مرتضیٰ انصاری دیکھیے علماء جو ہوتے تھے نا پرانے، ان کے پاس جو ہے وہ خمس کے مال اور جو ہے وہ بہت سارے اموال آتے تھے، بہت ساری رقوم آتی تھی۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کی زوجہ کہا کرتی تھی کہ میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تھا کہ اگر چاہے تو پورا شہر تعمیر کروا دے، اتنا پیسہ ہوتا تھا، اتنا اموال آتا تھا خمس کا۔ لیکن کہا کہ میں اس بات کی گواہ ہوں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس مال کو اپنے اوپر کبھی خرچ نہیں کیا، کبھی بھی جو ہے وہ، حالانکہ مرجع کو اجازت ہوتی ہے، مرجع چاہے تو ضرورت کے تحت اپنے لے ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ نہیں لیتا۔ آپ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجیے جو نجف اشرف گیا مجتہدین سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، جائیے ان کا گھر دیکھیے، کیا ان کا گھر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ کمیونٹی کے جو ہے وہ بڑے کی طرح ہے ہوتا ہے؟ ان کے آپ جو ہے وہ دوسری کمیونٹی کے جو ہے وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے جا کے آپ گھر دیکھیے تو آپ ہل کر رہ گئے، ارے یہ گھر ہے یا اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ ہل کر رہ گئے۔ لیکن جا کر جو ہے وہ ہمارے علماء کا جو ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھیے کہ گھر اتنے جو ہے وہ چھوٹے مکان میں کیسے رہ رہے ہیں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کا بھی یہی عالم تھا اس زمانے میں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری ایک دن جو ہے وہ فاقے ہو گئے گھر میں، انہوں نے کہا کہ بچوں کی بھوک کے لیے کیا کرو، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، اب بچوں کی بھوک کے لیے کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا خمس کا مال میں اپنے اوپر یوز تو نہیں کرتا ہوں لیکن بطور قرض لے لیتا ہوں، پھر جب میرے پاس آ جائیں گے تو اس میں دوبارہ ایڈ کر دوں گا۔ تو لے کر پہنچے ایک دکان پر سودا لینے کے لیے، جیسے ہی دکان پر پہنچے تو ایک ذہن میں خیال آیا، وہ خیال یہ آیا، 2 خیالات آئے۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ قرضہ لے تو لوں گا خمس کے مال سے لیکن اگر مر گیا تو زمانے کے امام کا مقروض ہو کر مروں گا، تو قرضہ نہیں لے سکتا۔ اور دوسرا خیال یہ آیا کہ پورے شہر میں اکیلا میں تو نہیں ہوں جس کو فاقے ہو رہے ہیں، اور بھی تو لوگ ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو قرضہ بھی نہیں لے سکتے، تو جب وہ قرضہ نہیں لے سکتے تو میں کسی سے قرضہ کیوں لوں؟ انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا اور واپس آ گئے۔ اگلے دن ایک طالب علم ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کس خواب کی تعبیر؟ کہا کل میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا۔ کہا شیطان کو دیکھا؟ کہاں؟ کہا شیطان کو میں نے دیکھا، شیطان کے پاس جو ہے وہ بہت ساری زنجیریں اور بہت ساری رسیاں پڑی ہوئی تھیں، تو میں نے شیطان سے پوچھا کہ یہ رسیوں اور زنجیروں کا کیا کرتے ہو؟ کہا یہ میں جب اپنی طرف کسی کو مائل کرنا چاہتا ہوں تو ان رسیوں کا اور ان زنجیروں کا استعمال کرتا ہوں تاکہ اپنی طرف ان کو کھینچوں اور اپنی طرف مائل کر لوں اور گناہ کروا لوں۔
کہا جیسا انسان ہوتا ہے ویسے بہکا لیتا ہوں، یہ کبھی رسی استعمال کرتا ہوں، کبھی زنجیر استعمال کرتا ہوں. کہا ایک بہت موٹی زنجیر پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کس لیے؟ کہا یہ تمہارے استاد شیخ مرتضیٰ انصاری کے لیے، اس سے ان کو جو ہے وہ بہکا سکتا ہوں. کہا تو بہکانا چاہا کبھی؟ کہا ہاں کل ہی کی بات ہے، بہکانا چاہا تھا اور بہکا لیا بھی تھا، لیکن جو ہے وہ انہوں نے زنجیر توڑ لی اور اپنے آپ کو آزاد کروا لی. تو شیخ مرتضیٰ انصاری سے پوچھنے لگے اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے بیان کیا کہ دراصل میں خود کا مال جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہا تھا قرض کے طور پر لے کر، حالانکہ جائز ہے، لیکن جو ہے وہ میں نے آخری وقت پر اپنا فیصلہ بدلا اور یہ سوچ کر کہ امام زمانہ کا مقروض ہو کر مر جاؤں گا، میں نے چھوڑ دیا اور اس کو استعمال نہیں کیا. تو یہ ہے ہمارے قدیم علماء جس کے جو ہم شیعہ کی صفتیں سنتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی، تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ یہ تو ان اصحاب کے لیے تھی یا تو یہ اہل بیت علیہ السلام پر جچتی ہے، ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ 200-300 برس پہلے علماء گزرے، میں ان کے آپ کو حالات بتا رہا ہوں کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارا کرتے تھے اور اتنا جو ہے وہ بہتر ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ صفتیں انشاءاللہ آتی جائیں گی، آپ کی خدمت میں بیان ہوتی جائیں گی چیزیں، آپ غور کرتے جائیے گا، اور اگر صفت نہ ہو تو اسے اپنانے کی کوشش کیجیے، اگر ہے تو یہ کامیابی کی بات ہے. ایک اور صلوات علیہ کریں مل کر آواز بولیں. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. مل کر 3 دفعہ آواز بلند صلوات دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل معلوم وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي الباقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه إلى خلقك المعدي النبي وارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثروة الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والزيارات والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام عليه وعليهم أجمعين.